اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، حالانکہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں جو پہلی آیت مقدسہ ہے، اہل کتاب نے کہا کہ مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں کیا فرق رہ جاتا ہے، جو پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس بارے میں رب ذوالجلال نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ جن مسلمانوں نے ایمان کی حالت میں نیک کام کر لیے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر کسی کے سر کوئی گناہ ہے تو اس گناہ کی سزا پا لینے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہاں پر وضاحت کے ساتھ قرآن نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی مومن جو ہے گناہ گار، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ جب اسے سزا مل چکے گی تو اللہ اسے اس کی سزا دینے کے بعد جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ بے شک نیک اعمال کرتے رہیں، بے شک اچھے اعمال کرتے رہیں، ان کے نیک اعمال انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ہم مثالیں دے دیتے ہیں نا مختلف ممالک کی کہ ایسا ہوا ایسا، تو جب ایک شخص جس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو ان کی مثال بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دین
جسے اسلام کہا جاتا ہے، یہ سارے دینوں سے افضل دین ہے، دین اسلام جو ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کو ہر وقت رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ خوبصورت دین عطا کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ حضرت جناب کلیم اللہ کے حوالے سے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ تو نبی ہیں لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا اگر میرے دور میں آ جاتے تو انہیں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا پڑتا، اور وہ اسی شریعت پر رہتے۔ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ، آپ بھی قرب قیامت میں آئیں گے تو شریعت محمدی کے تحت آپ عمل کریں گے۔ تو یہ شان ہے اس دین کی، اس آپ امتی جو ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ صبح و شام شکر ادا کیا کریں، نہ شکر نہ بنا کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں نہ اڑائیں، بلکہ اس کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑا کرم اس نے یہ ہم پر کیا ہے، ہمیں مسلمان پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اس سے اچھا کس کا دین ہوگا جس نے کفر کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہاں پر ذکر کیا، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے خلیل، معنی دونوں کا دوست ہے۔ لیکن جو خلیل ہوتا ہے، حبیب کا مرتبہ اس سے بلند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حبیب کا مرتبہ اس سے بلند ہوتا ہے، وہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو آپ کہتے ہیں دین ابراہیم کے حوالے سے اکثر آپ نے نام سنا، دین ابراہیم، ملت ابراہیم، جو دین ابراہیم ہے ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے۔ دین ابراہیمی میں ختنہ کرنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارے کرنا، دیگر طہارت کے احکامات اور مسائل جو ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین میں بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی ہیں۔ ذوالحجہ کو قربانی کرنا، حج میں احرام باندھنا، صفا و مروہ کی صحیح کرنا، مینا میں جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین میں بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں بھی موجود ہے۔ ایک روایت سن لیجئے کہ خلیل اور حبیب اس کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں لیکن اللہ کے خلیل ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے نقل کیا ہے، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں 3232 نمبر پر موجود ہے۔ راوی ہیں اس کے ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آج بھی بیٹھتے ہیں اسی طرح حضور کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور پھر ہم ان سے واعظ و نصیحت سنیں۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، جیسے بیٹھتے ہیں دین کی بات ہوتی ہے تو اس طرح ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک نے ان سے کہا کہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے، ساری مخلوق میں سے ایک بندے کو چنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ دوسرے کہنے لگے کہ ہاں، اور بھی حیرت کی بات ہے کہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے لیکن حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم اللہ نے بنا لیا ہے، یعنی اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اور پھر ایک اور صحابی وہ کہنے لگے کہ یہ بھی حیرت کی بات ہے نا کہ کتنے ہی مخلوقات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہہ دیا ہے، تو یہ اعزاز حضرت عیسیٰ کو بھی حاصل ہے۔ تو پھر ایک کہنے لگے کہ یہ بھی تو حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنا صفی بنا لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے میں تشریف لے آئے، حضور تشریف لائے اور سلام فرمایا،
تو حضور نے فرمایا میں نے تمہارا کلام سنا ہے اور تمہارے تعجب کرنے پر میں مطلع ہوا ہوں، بے شک اللہ کے خلیل ابراہیم ہیں، اسی طرح ہیں کلیم موسیٰ ہیں، اسی طرح ہیں کلمت اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، اور جناب حضرت آدم صفی اللہ ہیں، اسی طرح ہیں۔ سنو میں اللہ کا حبیب ہوں مگر فخر نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ دوسرا فوراً جب سنتا ہے وہ کہتا ہے یہ تکبر کر رہا ہے، یہ فخر کر رہا ہے۔ حضور نے جو چیزیں بیان کی وہ دونوں جہتوں سے بیان کر دی۔ حضور نے کہا میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پر فخر نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ موجودہ دور ہوتا تو مفتی نے تو کہہ دینا تھا کہ ہاں یہ کہہ رہے جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کا حبیب ہوں، لواء الحمد میرے پاس ہوگا، پھر بھی کہتے ہیں فخر نہیں ہے۔ تو یہ فخریہ باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ تو اس نعمت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی شفاعت میں خود کروں گا مگر مجھے فخر اس پر نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں محمد کھٹکھٹاؤں گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا میرے ساتھ بڑی تعداد فقراء کی ہوگی، ان مومنین کی ہوگی جو غریب مومن ہیں، تو مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، اور میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ گویا حضور نے بتایا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب کلیم اللہ کو کوئی طور پر بلا کر کلام کیا، مجھے پاس بٹھا کر کلام کیا، میں چونکہ حبیب ہوں۔ اور سارے نبیوں کو وقتاً فوقتاً وقت کی مناسبت سے معجزات دیے، اللہ نے مجھے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، فرمایا مجھے ان باتوں پر فخر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔